मुंसफी करना खुदा को देखकर, मेरे दिल को देखकर, मेरी वफा को देखकर। ताहिर अहमद साहब, बड़ाए साहब जरा माइक खोले, मौजूद हो? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲੀਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਆਡੀਓ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਜੀ ਜੀ हाँ जी अल्लामा साहब, आवाज आ रही है? बेहतरीन आ रही है जी। हाँ जी ठीक हो गई। कोई बात दरअसल में ये है, वो कुछ दिनों से शायद आप लोगों को कोई मसला चल रहा है। वो जो स्टेटमेंट आपने दी थी ना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, जब उसने अमीर फैसल ने एतराज किया था कि भाई इस कदर शादियां क्यों की गई हैं। भाई लंबी हो जाएगी बात, ठहर जा, मैं दूसरी वजह से उससे बात करूंगा, एक सेकंड, लेकिन उसको बता दो। एक सेकंड, ये लंबी हो जाएगी, मैं छोटी मुख्तसर सुनाता हूँ। एक सेकंड। हाँ जी, ये उसने एक शर्त तो बता दी थी। इसने कहा भाई चूंकि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता तो आप दुरूद नहीं पढ़ेंगे। वो कह रहे हैं कि जी मैं भी साहब कहूंगा, मोहम्मद साहब, और वो भी साहब नहीं कहेगा। अगर वो ये भी सुना है पहले- भाई आप पहले तो ये पता करवाना पड़ेगा कि जो उसने 2-3 महीने तक हमारे सामने ये ड्रामा रचाए रखा कि मैं हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, मैं नो मुस्लिम हूँ, ये क्यों रचाया उसने फिर ड्रामा? चलिए ये तो खैर उससे पूछ लेना कि हाँ। ये शर्त मंजूर है कि भाई आप 2-3 महीने तो उसने लोगों को दो तीन मेरी बात तो सुन लेना। भाई बात तो सुनो। मुतालबा है कि भाई चूंकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु आजम सैफी ने मेरे साथ बात की है, अब उसके साथ मेरी फोन पे बात होने लगी है। कहता है कि उसने कहा है कि मैं आमर से बात करूंगा इस शर्त पर कि आमर मेरे सामने दरूद नहीं पड़ेगा, और अगर वो दरूद पड़ेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये गंदे लफ्ज बोलूंगा। अगर किसी का मैसेज कन्वे किया होता और वो जेन्युइन मैसेज होता तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है।
لیکن جھوٹ دیکھیں بولا اس بندے کا نام لے کر، تو جھوٹا یہ میسج کنوے کیا۔ طاہر صاحب دنیا کا واحد مذہب میں نے پایا ہے احمدیت بڑا جس میں صاحب، ایسا نہ ہے۔ نہ نہ، یہ زیادتی نہ زیادتی کریں، کیسے؟ میری آپ بات سنیں، میری بات میں سنیں آپ۔ مجھے کوئی بڑا عیسائی یار میں کسی یہاں پہ عیسائی کو کھڑا کر کے پوچھ لیتا ہوں کہ سر، بھائی میں فلاں مذہب کو مانتا ہوں جی۔ میں گل تو کرن ہونے ہو۔ طاہر صاحب یہ ایک منٹ اپنے مولم کی آپ آواز سن لیں، لفظ سن لیں اور بتائیں کہ کیا یہ بات سچ میں نے بولی انہوں نے یا جھوٹ میں نے بولی۔ سن نذیر صاحب، یہ آپ نے جو آڈیو لگائی ہے میں نے سنیں آگے بھی سنی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو سنیں۔ آپ درود نہیں پڑھیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بھی صاحب کہوں گا، محمد صاحب، اور وہ بھی صاحب نہیں کہے گا۔ اگر وہ ہاں یہ بھی سنا ہاں، ہے پہلے بھائی آپ پہلے تو یہ پتا کروانا پڑے گا کہ جو اس نے 2-3 مہینے تک ہمارے سامنے یہ ڈرامہ رچائے رکھا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، میں نو مسلم ہوں، یہ کیوں رچایا اس نے پھر ڈرامہ؟ چلیے یہ تو خیر اس سے پوچھ لینا، ہاں۔ شاید منظور ہے کہ بھائی آپ 2-3 مہینے تو اس نے لوگوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا مانتا ہے۔ 2-3 میری بات تو سنیں نا، بھائی بات تو سنیں، اس میں مطالبہ ہے کہ بھائی چونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا مانتا ہے تو آپ ان کے اوپر درود نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ درود پڑھیں گے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں لعنت بھیجوں گا، تو منظور ہے یہ شاید صاحب بھی اگر بات کریں گے محمد یہ آپ تین اس پر کیا کہتے ہیں؟ عمر صاحب یہ 3 دفعہ اس حرام زادے سیفی نے گستاخی کی ہے، 3 دفعہ اس حرام کی اولاد نے۔ یہ ہے احمدیت مذہب۔ طاہر خدا کے لیے اس مذہب سے نکل جاؤ، جا کے عیسائیت اپنا لو، ہندو بن جاؤ، سکھ بن جاؤ، اور یار ایتھیسٹ بن جاؤ، اس مذہب سے نکل جاؤ۔ جو مذہب بد تہذیبی سکھائے وہ اسلامی مذہب نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جی اچھا، میں کوئی عرض کر سکتا ہوں اس پہ، کیونکہ میرے سے پوچھا جا رہا ہے۔ جی بولیں۔ جی بالکل، یہ تین الفاظ سنے آپ نے شاطمیت کے۔ وہ بندہ جو کہتا ہے کہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے۔ جی دیکھیں، میں بڑائے صاحب آپ صرف ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے بس۔ بھائی صاحب، بات یہ تھی کہ دعوے تھے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور نام کسی کا لے کے اور ایسی بکواسیات کی جاتی ہیں۔ میں نے کل سے یہ ویڈیو سنی ہے اور میں پرسنلی میسج عامر بھائی کو کی ہے اور ان سے ریکویسٹ کی ہے۔ یہ عمر صاحب، یہ خلیفہ دوم کی نے کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو گالی دینی ہے تو آپ کوئی بانا، یہ ذرا بات مجھے مینشن کیجئے گا جی کیسے ہے؟ جی عامر بھائی بالکل یہ کر دیں۔ نہیں بڑائے صاحب دیکھیں، اس سائڈ پہ آپ کو میں پہلے ہی کہہ کے آیا تھا، میری جو آپ نا بات سن لیں، مہربانی کریں۔ مجھے حوالوں پہ کافی چیزوں پہ اتنی گرفت نہیں ہے جتنی آپ لوگ رکھتے ہیں، تو مجھے وقت چاہیے ہوتا ہے اس کو تحقیق کرنے کے لیے، تو بہتر ہے میں سیدھی بات کرتا ہوں۔ چلیں آپ مجھے یہ بتا دیں، ڈائریکٹ سوال آپ سے۔ میں گل کرن دیو نا، سیدھی آڈیو چل گئی ہے، پیچھے رہ کی گیا ہے۔ اعظم سیفی نے 3 دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دی ہے یا نہیں دی؟ دیکھیں میں اس کو، دیکھیں میری بات آپ سننے میں جو بات رکھ رہا ہوں، اگر آپ کو صحیح نہیں پسند آتی تو بالکل، نذیر صاحب نے میرے سامنے وہ رکھی ہے اور آپ دونوں میرے سے بات کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا یہاں پہ۔ تو محترم وڑائے صاحب اور نذیر صاحب، خاکسار آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ میری چمڑی اتار دیں، ٹھیک ہے؟ میرا آخری خون کا قطرہ، میرا سانس جو ہے نا وہ بھی نہ بخشے، میں درود شریف پڑھنے سے بیک سٹیپ نہیں کروں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ جو کر سکتا ہے کوئی میرے ساتھ اس دنیا کا بندہ، میرا اس پہ کمپرومائز نہیں ہے، اور اگر کوئی مذہب، کوئی عقیدہ مجھے اس چیز سے روکتا ہے، میں اس کو نہیں مانوں گا، سیدھا کہہ رہا ہوں۔ یار سوال تو سیفی کے ذمن میں کیا ہے نا، جو اپنے پاس سے من گڑت سوال بنا کے پوچھ رہا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ گستاخی کر رہا ہے 3 دفعہ۔ پر دوسری طرف اگر آپ میرے سے یہ سوال پوچھیں گے نا، تو میں کسی سیفی کو نہیں جانتا، میں کسی جو ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے نیچے ٹروتھ سیکر کو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کون کدھر سے ہے، کس کا کیا عقیدہ ہے، کس کے دل کے اندر شیطان ہے، کون مخلص ہے، کون غیر مخلص ہے، کون کہاں سے اٹھ کے آیا ہوا ہے، مجھے میری ذات کا پتہ ہے۔ اور میں نے جو ہے نا، میں نے سیفی کی بیعت کوئی نہیں کی، میں نے جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو
جو کوئی حسینی صاحب کی براڈ پہ بیٹھا ہوا گالی باز ہوگا نکل آیا ہے، تو پیارے بھائی یا آپ کوئی نے ایسا شخص جو احمدیت کی بیعت کی ہے، احمدیت کے کور کے نیچے ان کا ایک انٹرنیشنل مربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ گالی دے رہا ہے، آپ نے اسی احمدیت کی بیعت کی ہے جس کے کور کے نیچے سیفی یہ کر رہا ہے، اور خلیفہ صاحب نے اسے جماعت سے خارج نہیں کیا ابھی تک، اور وہ پہلے بھی یہی کام کرتا ہے۔ تو سوال تو یہ ہے۔ سنیں بڑا صاحب میری بات سنیں، یہ آڈیو جو ہے نذیر صاحب کی میرے پاس صبح بھی میں نے سنی ہے، میں اس کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، میں اس کو جہاں تک میرے بس میں ہے میں اس کو پہنچا کے میں سیدھا کھلا جواب اس پہ ضرور پوچھوں گا کہ ایسی بات کرنے والے پہ کیا اس کا جواب ہے۔ ایک تو جواب لوں گا پہلی چیز، اور آ کے ایمانداری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا میں ابھی، بلکہ میرے پاس جو ہے وہ جماعت کے یہاں پہ بھی جتنے عہدیدار ہیں، جو لوگ موجود ہیں، ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی اس پہ سوال کرنا۔ آپ جس اسلام اور کو میں فالو کرتے رہے، ایک سیکنڈ، آپ جس اسلام کو فالو کرتے رہے ہو 3-4 مہینے پہلے تک، اس اسلام کے مطابق کیا یہ گالی ہے یا نہیں ہے اللہ کے پاک نبیوں کو؟ بھائی آج بھی جس کو میں فالو کرتا ہوں کہ کوئی آئیں بائیں شائیں کرے، کوئی جوابی الزام میں جوابی نہیں، طور لیکن پہ پھر اس سوال کا حضرت جواب محمد پوچھنے کے لیے کیا کسی خلیفہ وقت کی ضرورت ہے یا کسی بہت بڑے مہاب نبی کی ضرورت ہے؟ اس پہ کوئی ذاتی طور پہ اس طرح کا عمل کرتا ہے، اس کی شکایت لگانے کی ضرورت ہے کہ ایسا بندہ ریپریزینٹ نہیں کر رہا۔ میرا سوال تو اگر یہ اس تھا، نے یہ کام کی ہے، نہیں یہ گالی ہے یا نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سر یہ جو الفاظ اس میں بولے ہیں نا، میری نظر میں یہ کہہ لیں کہ اب گالی بولتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، میری نظر میں یہ اس بندے نے، اس شخص نے لعنت کمائی ہے۔ اس سے علاوہ مجھے اور کوئی لفظ دکھ نہیں رہا میں کیا بولوں، کیونکہ میرے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے، اور اگر وہ درمیان میں مڈل مین بن کے اس قسم کی باتیں آگے رکھتا ہے، میں نہیں اس کو مانتا بھائی، جو بھی ہے، کسی کو میں پسند اس آؤں نہ بندے نے آؤں۔ طاہر صاحب میں اس بندے سے نذیر آپ صاحب جائیں، اس پہ کوئی آپ کو میرے سے کوئی اختلاف ہے جو بات میں کر رہا ہوں، میرا معیار تو جو ہے میں کہہ رہا ہوں غلط کو غلط بول رہا ہوں، اگر اس نے اچھی بات اس قسم کی بات آپ تک آپ پہنچائی اچھی بھی ہے بات تب بھی اس نے لعنت کمائی ہے۔ نذیر صاحب اس پہ آپ بتا دیں، اس سے زیادہ میرے سے کیا چاہتے ہیں؟ نہیں بہت اچھی بات کی ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں آپ نے کسی پہ اچھی بات کہی ہے شادمیت کا طاہر صاحب، الزام میں نہیں یہی تو لگانا کہہ رہا چاہتا ہوں۔ جی۔ نہیں اس کو چھوڑ دیں، اصل میں مسئلہ یہ اعظم سیفی کا ہے ہی نہیں طاہر صاحب، جو وڈائر صاحب جی کہہ رہے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسئلہ ایک اعظم سیفی کا یا ایک عطاء المنان کا یا ایک بندے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارا گروپ جو ہے نا، ان کے نزدیک یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ ہو رہی ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں، اسی بندے نے، اسی شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف شراب کی نسبت کی، یہاں ریکارڈنگ موجود ہے، اس نے کہا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک شراب پیتے تھے۔ اب جب وہ بات جماعت احمدیہ کی ہی ایک خاتون نے براڈ لگا کر اس سے پوچھی، جماعت احمدیہ کی خاتون، اب اس کا اخراج ہو چکا، اس نے کہا ذرا غور سے سن لو طاہر، یہ بات یہ ریئل لائف ہے، ساری ہر بات کا الیکٹرانک یہاں پہ ثبوت موجود ہے۔ سیفی نہیں تو بھائی میں بھی آپ سوال نے کروں گا، ظلم یہ کیوں سوال اٹھایا؟ میں بھی، ہاں اگر ضرور یہ انہوں نے، ضرور اگر مجھے آپ ریکارڈنگ دے دیں اس چیز کی، میں خود بھی سوال پوچھوں گا، مجھے بھی اگر اس چیز میں میں سے آپ کو، نکالا جاتا ہے تو اگر مجھے آپ نہیں میری لگتا ایسا پوری کچھ ہوا ہے۔ نہیں وہ عامر صاحب بتا دیں کمپلیٹ کہ ایک تو اس نے الزام لگایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ شراب کے متعلق، اور ایک خاتون نے، احمدی خاتون، بڑی آنریبل خاتون، اس نے جماعت کے ہیڈ کوارٹر میں شکایت درج کی کہ اس بندے نے یہ کیا ہے، اس کا جماعت سے اخراج ہو چکا ہے اس وقت۔ اس کا تو جماعت سے اخراج ہو چکا ہے، جو اس بندے نے اس خاتون کو جواب دیا وہ ہمارے پاس محفوظ ہے، اور ابھی آپ جا کر اس بندے کی براڈ پہ 2-3 گھنٹے بعد وہ آ جائے گا، براڈ اس کی لگ جائے گی، وہ لگایا ہوتا ہے، کارڈ شرٹ لگایا ہوتا ہے، 300 بندہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے، وہاں پر آپ کے بڑے بڑے مناظر بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے جا کر پوچھ لیں کیا عامر نذیر نے جھوٹ بولا ہے، ریکارڈنگ کر لیں۔ اس بندے نے، اعظم سیفی نے، اس خاتون کو کہا کہ دیکھو آپ ہیں عوام کا انعام، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ بھی طاہر صاحب انہی میں آتے، عوام کا انعام، کیونکہ آپ نہیں جانتے مناظرانہ گفتگو کیا ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ انداز ہمارے مسیح موعود کا ہے، جو میں نے اختیار کیا ہے یہ مسیح موعود کا انداز ہے، مرزا صاحب کا۔ کیا دلیل اس نے کیا دی؟ اس نے کہا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی دادیوں اور نانیوں کے بارے میں ہم ایسا مانتے ہیں جیسا کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب انجام عطا میں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے کہا کیوں لکھا ہوا مسیح موعود نے؟ ان کو الزامی جواب دینے کے لیے، کرسچنوں کا منہ بند کرنے کے لیے۔ کیا ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے؟ نہیں مانتے۔ کیوں الزام دیے ہمارے مسیح موعود نے کہ وہ شراب پیتے تھے؟ اس لیے کہ کرسچنوں کا منہ بند کرنے۔
اس نے کہا یہ طریقہ تبلیغ ہمارے مسیح موعود کا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، وڑائے صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے، اعظم سیفی ایک سنگل ناؤن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ کا طریقہ تبلیغ یہ ہے، اور یہ مسیح موعود سے آپ کو ملا، مرزا صاحب سے، کہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہم نے تبلیغ کرنی. ہاں یہ جماعت کا کلچر ہے، یہ جماعت کی ڈاگما ہے، یہ جماعت کے ٹینٹس ہیں جنہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا وہ، اور یہ کمانڈمنٹس ہیں جن کو 10 کمانڈمنٹس عیسائی. یہ میرے بھائی یہ مذہب ہے، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس میں کوئی دو پیچ نہیں ہے، کوئی اس میں دو نمبری نہیں ہے، اس میں کوئی چلاکی ہوشیاری نہیں ہے. ساری ریکارڈنگز، ویڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں، آپ کے لوگوں کے پاس بھی ہے، ہر جگہ پہ میرا آپ موجود. سے سوال ہے، یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے وڑائے صاحب محترم، آپ کے سامنے کوئی چیز ایسی رکھ دی جائے، آپ اس کو فزیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو مانیں گے یا آپ سنی سنائی کو مانیں گے؟ کیا نہیں، معیار ہوگا آپ کا؟ فزیکلی جو چیز ہوگی آپ کے سامنے، بالکل ایبسولوٹلی. تو میرے پیارے وڑائے صاحب، میں بار بار تحقیق کرتا ہوں اپنی، اور میں ملٹیپل ٹائم جماعت کے ساتھ ملتا جلتا ہوں، میں نے ہر چیز کو پرکھا چلے ہے. میں عامر صاحب، جب آپ مجھے یہ سیفی لگتا کا ہے جو کہ کلپ سوشل ہے، میڈیا پہ، سنیں میری جی بات پوری ہو لے، یہ اس پہ ضرور یہ میرا کنسرن ہے. اگر کوئی ایسا بندہ کر رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ میں اس پہ ضرور اپنا سوال اٹھاؤں گا. بڑا جی ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میں بالکل عامر صاحب یا دیگر اور یہاں پہ جو لوگ جن کے پاس واٹس ایپ نمبر میرا ہے، آپ مجھے یہ ویڈیو آڈیو کلپ فارورڈ کر دیں، میں آگے طاہر کو فارورڈ کر دوں گا. ایک میں سینڈ خاتون کرتا ہوں. جس کا اے ڈی والوں نے کلپ سیکر صاحب نے پلے کیا تھا، جو بار بار کہتی تھی کہ پیتے تھے، وہ کلپ بھی کسی کے پاس ہے، وہ بھی مجھے فارورڈ کر دیں تاکہ طاہر صاحب کے پاس وڑائے صاحب کیونکہ اس میں انبار نا، لگ جائیں. جی کیونکہ میں تو جب اس ایپ پہ آیا ہوں نا، میں نے سر پکڑ لیا تھا یہاں پہ. اب آپ نے اے ڈی گروپ کی بات کی ہے، ٹھیک ہے. اب کوئی شخص اگر اس طرح کا معاملہ سیفی صاحب نے کیا ہے، یا جیسے میں نے سنا ہے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اس پہ تحقیق کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں. پہلی بات میں نے جو کی، سخت بات کی لعنت والی، کہ جس شخص نے اس طرح کا عمل کیا اس نے لعنت کمائی. بھائی گائز ویرنگ ایک سیکنڈ. عامر بھائی، جماعت احمدیہ کے ایک اور شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں، ٹروتھ سیکر صاحب، ان سے بھی اس پہ ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لیں پلیز، اس طرح تاکہ مچھی یہ میں کلیئر ہو. نجف جی صاحب، اس طرح مچھی میں تو ایک بندے کو بات کرنے دیں، زیادہ نہیں. جی تو میں بات کر سکتا ہوں سر؟ اچھا جی تو جی میں، جی آپ کر لیں. جزاک اللہ. جی اچھا، تو دیکھیں جو بات میں نے ایک عرض کی ہے نا، میں سمجھتا ہوں، ایک تو میں نے اس پہ آپ کو آنسر کر دیا. دوسرا، اگر کسی شخص نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو کہ سراسر زیادتی ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اگر کوئی کرتا ہے، یہاں پہ میں نام کسی کا نہیں لے رہا، کسی بھی طرف سے کوئی بھی انسان یہ کام کرتا ہے، اور اگر اس کو جب یہ چیز ریئلائز ہو جاتی ہے، وہ اس سے رجوع کرتا ہے، تو میرے نزدیک وہ شخص پھر بھی پسندیدہ میرا نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہ عمل کیا ہے. میں اس کے ساتھ سکون سے سانس نہیں لے سکوں گا، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں ایک وقت میں اس نے طاہر صاحب، گستاخی کی ہے. وہ ایک اور فیز میری ہے، وہ ایک بات، اور صرف بات پوری سینیریو ہونے دے. ہے، وہ جی ایک اور نہیں، سینیریو ہے. جی جب انصاف کی بات ہو رہی ہے تو پھر دونوں طرف سے ہو نا، کیا خیال ہے؟ تو اسی بالکل طرح، ٹھیک ہے. جی میں تو مطلب ایک سائڈ پہ کیسے بات کروں؟ دوسری طرف جو ہے، جیسے کہ سیکر صاحب نے جو معاملات ان سے ہوئے تھے، جہاں تک میرے علم میں ان سے ہوئی، انہوں نے رجوع کیا، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. انہوں نے جو ایسے ہی کلمات، جو چیزیں بولی تھیں، وہ سراسر وہ بھی گستاخی ہے، اس پہ انہوں نے کیا رجوع. اور اگر افضل بھائی اس کو افضل یہاں بھائی پہ بیٹھ افضل بھائی افضل بھائی ایک منٹ نہیں، میں طاہر بھائی. رسپونڈ کروں گا، میں ایگری نہیں کر رہا جو وہ کہہ نہیں رہا نہیں، ہے اس ایک کو. منٹ ایک منٹ ایک منٹ. طاہر مرشد یہ بھائی، بھائی، ان کا اپنا، اس مرشد ان کا بھائی، اپنا موضوع بھائی مرشد ہے، پر بھائی، ان کا اپنا بھائی ہے، ان کا اپنا بھائی. اب دیکھ لے، بول پڑے بیچ مرشد میں. بھائی، وہ اگر بات اسے نہیں کرنے دیں گے بھائی تو وہ میری سمجھے بات ہی گا بڑائے صاحب سے کہ ہو اس رہی کا ہے. موقف ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو بلاک کر، ہم اس کا جواب دیں گے. آپ مرشد بھائی آپ دیں گے یا میں جواب دوں گا؟ پراپر جواب دیں گے. جو من گھڑت نیریٹو سیکر کے متعلق چلایا گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تھنگز آر ٹوٹلی اپوزٹ. یہ اس بندے کا گریس ہے کہ اس نے آؤٹ آف وے جا کے ایک ذمہ داری قبول کی ہے جو ایکچولی اس نے کمٹ بھی نہیں کی. تو مسلمان کا تو یہ شیو ہے، اور اس کے اوپر اس نے اپالوجائز کیا ہے دلداری لوگوں کے ہونے پہ. اس نے ریپیٹ نہیں کی کوئی بھی چیز. طاہر صاحب، دو چیزوں کو آپ کنفلیٹ کر رہے ہیں. کنفلیٹ کا مطلب ہوتا ہے ادھر کی چیز بینگن کے ساتھ آپ ملا رہے ہیں بھنڈی توری کو. نہیں، یہ چیزیں ہیں ہی نہیں سیم. ایک بندے سے سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے،
وہ اس کے اوپر پچھتاوا کرتا ہے, معافی مانگتا ہے امت مسلمہ سے, اور اگر لیگل کانسیکوینسز ہیں تو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میرے اوپر بالکل کیس چلائیں. وہ انسان ڈیفرنٹ ہے, اس کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے, اس کا یہ واقعہ ڈیفرنٹ ہے. ایک جگہ کے اوپر لوگ سسٹمیٹکلی بلاسمی کر رہے ہیں, بار 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 نوئنگلی کر رہے ہیں. وہ ان دونوں چیزوں کا It's کوئی totally تقابل different. نہیں, It's totally different. It's totally سوائے different. ایک ظلم کے, سوائے ایک ظلم کے کہ سکور سیٹل کرنے کے لیے ایک غلط مثال کو ایک دوسری ناجائز بات کے ساتھ ملا دیا جائے. یہ بالکل یار یہ ایسے ہوتا ہی نہیں نا. ایک بندہ سیفی ایک دفعہ کہتا ہے شراب کی بات, آج اس نے جھوٹ اور پھر تیسرا لفظ اس نے استعمال کیا, اور اسی طرح اور مختلف ایگزامپلز ہیں. اسی بات کو ایک عورت پیتے ہیں والی اس نے سپیس اس نے ہوسٹ کی یا ایز اے اسپیکر تھی پارٹیسپینٹ, مسلسل اور لوگ ہیں, ان گنت انسیڈنٹ جو اور سیم لوگ کر رہے ہیں, بار بار کیے جا رہے ہیں. یہ جو مائنڈ روسٹر میر صاحب آئے ہیں اب دوبارہ, یہ کیوں ہٹے ہوئے تھے؟ کیونکہ یہ جماعت کے باقاعدہ یہ اپوائنٹڈ ہے جماعت کا نیریٹو, سوشل میڈیا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے. انہوں نے جو سوشل میڈیا کے اوپر گستاخیاں کی, اس وجہ سے جماعت نے ان کو ریموو کیا سوشل میڈیا سے. اب کچھ مہینے ریموو کرنے کے بعد اب یہ دوبارہ لائے گئے ہیں. یہ ساری چیزیں پبلک میں ہیں طاہر صاحب. ایک جماعت کے لوگ سسٹمیٹکلی کر رہے ہیں, ریپیٹڈلی کر رہے ہیں, پری میڈیٹیٹڈ مینر, یعنی پہلے سے سوچ سمجھ کر ایک بات. یہ سیفی نے جو عامر نذیر صاحب کے ساتھ فون پہ بات کی ہے, کیا سمجھتے ہو کہ یہ برجستہ کہی ہے, یعنی ایٹ اے اسپار آف اے مومنٹ کہی ہے, یعنی ایک اسی وقت ان کے اچانک ذہن میں آئی ہے یہ بات کرنی. ہی تھاٹ اٹ بیفور کہ عامر نذیر صاحب نے بات کرنی ہے, میں نے عامر نذیر صاحب کو گندا کرنا ہے. کیسے؟ عامر نذیر صاحب کو ایگری کرواتا ہوں کہ ہاں جی وہ اگر وہ درود و سلام نہیں پڑھیں گے, اگر وہ ایگری کر جاتے ہیں تو امت مسلمہ میں ان کو بدنام کریں گے. اے دیکھا جی انہوں نے مناظر ہر شرط دے ہوتے اور نجائز گل دے ہوتے بھی مان گئے جی. یہ ہے وہ نیریٹو جو ٹرک اس نے, اس کے لیے اس نے پہلے سوچا ہے, اس نے اسکیم بنائی ہے, اس نے ایک فریم ورک تیار کیا ہے عامر نذیر کو پھنسانے کے لیے. اس فسانے کے درمیان وہ یہ بھول گیا ہے کہ وہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات کے ساتھ. اور ان کے لیے دیکھو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا, ان کی حرمت کا اور اس حرمت کی اہمیت کا لیول کیا ہے کہ he is playing games with just one man. Who is عامر نذیر یار ایک شخص ہے. کیا ہلتا ہے زمین و آسمان میں عامر نذیر کی وجہ سے؟ کچھ بھی نہیں. ایک شخص ہے نا یار, ایک شخص کو ٹرک کھیلنے کے لیے وہ بندہ پوری ایک سکیم تیار کر کے ایک بندے کو انڈلج کرے. یار نظر نہیں آتا طاہر صاحب, یار اساں اپنی قبر چ جانا ہے. یار بڑا صاحب میں وہی گل کہی ہے, ایک تھانوں مثال دیتی ہے کہ جیڑی شے میری اکھاں سامنے پئی ہے میں اونوں مننا, یا جیڑی شے میری اکھاں سامنے نہیں ہے میں اونوں مننا. ایک طرف جیڑا ہے تسی مینوں ہن نا کنے گنے نے ہن تک, تسی ایک نام لے چھڈیا مینوں سیفی صاحب دا, دوسرا نام تھانوں مینوں لے دتا میر سلیم صاحب دا, تیجا نام تسی مینوں کوئی ہور لے جانا ہے, چوتھا پنجواں چھواں ستواں اٹھواں 10 20 نام لے دیو. بھائی آپ کونوں بیچ میں کیوں آ رہے ہو یار, میری ان سے بات ہو رہی ہے, سوری مہربانی کریں آپ, میں آپ کو نہیں سن رہا. آپ ایک طرف آپ لوگ نہیں سنے آپ لوگ برا بھلا بولتے ہیں, آپ سے بات نہیں کرتا میں. نذیر صاحب نہیں سر, یقین مانے نہیں بولوں گا. آپ نے بات کی تھی گستاحی کے اوپر, ٹھیک ہے, آپ نے بات کی ہے گستاحی کے اوپر. گستاحی میرے بھائی یہ ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں نام حصور اس لیے اللہ کی ذات نے نہیں لکھا. مرشد بھائی بات آگے پھیل جائے گی, وہ ہم فوکس سے ہٹ جائیں گے. کے اوپر بات کی, آپ بات کریں. نہیں وہ فوکس سے ہٹ جائے گی بات, وہ بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو جائے گی اور وہ نیریٹو آؤٹ آف کنٹرول. عامر بھائی آپ ہیں؟ جی میں موجود ہوں. اگر آپ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ مرشد صاحب کی اسماعیل احمد کی جو بات ہے وہ یہاں پہ ضروری ہے, اس کو آپ انٹرجیکٹ کر دیں, لیکن میرے خیال میں بات بہت زیادہ نہیں کرنے دیتے, نیریٹو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. نیریٹو آؤٹ آف کنٹرول. ابھی ہم بڑے فوکس رہے ہیں شخصی ایگزامپلز کے اوپر, اس کو ہم اگر میں نے خود میوٹ کر لیا, آپ بات کر رہے ہیں طاہر صاحب, ہم نے مرشد بھائی ہم نے فوکس کر کے
پن پوائنٹ کر کے بات کر دی ہے. اگر آپ ان کو عقائد کے نیریٹو میں جا کے رکھیں گے بات پھیل جائے گی, بات ہمارے اوکے فوکس ہو سے گیا, نکل جائے اوکے گی, ہو گیا, آپ بات کریں گے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس کا نقصان ہوگا. جی ان کو طاہر صاحب کو ایک دفعہ جانے دیں اس بندے کے پاس, جب وہ طاہر صاحب کہ یہ ہمارا طریقہ ان کی آواز مجھے نہیں آ رہی, آپ کو نہیں آ رہی, ان کی آواز کیوں یہ ان نہیں آ کا رہی بڑا صاحب؟ سگنل ایشو ہے ان کا میرا خیال. نذیر صاحب آپ کا سگنل کا ایشو ہے. اچھا میری بات ان میں اسم محمد نے ٹوک اب دی ہے ٹھیک بیچ ہے میں, بس بڑا صاحب اگر اجازت دیں. جی جی بول رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات ہم نے کی ہے نا, اس کے لیے طاہر صاحب کو جانے دیں اعظم سیفی کے پاس. جب یہ ویڈیو لے کر وہ جائیں گے اور اعظم سیفی آگے سے ان کو وہی بات کہے گا جو خاتون کو کہی تھی کہ بھائی جماعت احمدیہ کا تو طریقہ تبلیغ ہی یہی ہے, ہمارے مرزا صاحب نے بھی ایسے ہی تبلیغ کی ہے, تو اگر آپ نے جماعت احمدیہ میں رہنا ہے تو ہم نے تو یہی طریقہ تبلیغ اپنانا ہے, ہم نے بھی یہ اپنانا ہے اور آپ کو بھی یہ اپنانا پڑے گا کہ الزامی رنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دینی پڑیں گی. الزامی رنگ میں اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں, نہیں رہنا چاہتے تو نہ رہیں. یہ جب وہاں سے جواب لے کر آئیں گے تو بہتر ہوگا, اس سے ان کو کوئی فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. ان کو ایک ہی پوائنٹ پہ رہنے دیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں بڑائی صاحب کہ اس کو زیادہ پھیلانے کی بجائے ایک پن پوائنٹ کر کے بات کی گئی ہے, تو ان کو دیکھنے دیں. وہ کہتے ہیں میں دیکھوں گا, میں ابھی ویڈیو بھیجتا ہوں بڑائی صاحب آپ کو, یہ فارورڈ کر دیں ان کو طاہر صاحب کو. جی اچھا بڑا صاحب میں ابھی وہ کر سکتا ہوں 2 منٹ بعد, بیچ میں اسم محمد نے مجھے روک دیا بیچ میں. جناب بڑا صاحب بولیں سن رہا ہوں. ہاں جی جی. اچھا دیکھیں میں نے جو آگے ایک مثال دی ہے, وہ مثال دینے کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے ضرورت ہے کہ میں کسی بھی شخص کے پاس اس کے بولے ہوئے اس قسم کے الفاظ لے کے اس سے جسٹیفیکیشن لینے جاؤں. ہاں میں اس پہ ضرور تحقیق کروں گا کہ کیا اس نے اگر کچھ ایسا بولا ہے, ایسی وجہ بنی ہے, تو اس پہ اس نے رجوع کیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ذاتی اس کا عمل ہے. اگر وہ اس قسم کا کام کرتا ہے, میں تو نہ تو اس پہ کیا کہتے ہیں اس کے خلاف زیادہ سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں. ہاں اس پہ اگر وہ ریپریزنٹیٹیو ہے, جتنا میرے علم میں ہے نا, تو یہاں پہ کوئی شخص بھی جماعت کی طرف سے نہیں ریپریزنٹ کر رہا. ہر بندہ اپنی ذاتی طور پہ, ذاتی طاقت کی بنیاد پہ, جیسے کہ میں ہوں, میں براڈ لگا رہا ہوں, اسی طرح بے شمار یہاں پہ ایسے احمدی ہیں وہ لگا رہے ہیں براڈ, وہ اپنا ایک سسٹم لے کے چل رہے ہیں. جماعت کی طرف سے تو یہاں پہ اگر کوئی آفیشیل ٹیم ہوتی, کوئی اس طرح کا کوئی گروپ ہوتا جو جماعت کو ریپریزنٹ ڈائریکٹ کر رہا ہے, تو مجھے میرے علم میں ہوتا, جو کہ نہیں ہے. اس لیے میں کسی ایک انڈیویجول کے پاس اس سے جواب لینے کے لیے میں تو نہیں جاؤں گا, پر کیونکہ میرا ایک اخلاقی یہ میرا حق بنتا ہے, کیونکہ میری محبت جو ہے مجھے گوارا نہیں دیتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان کے اوپر اس قسم کا کوئی معاملہ کیا جاتا ہے. میں نے بلکہ آپ کو عرض کیا, آپ نے ایک جماعت پہ الزام لگایا ہے, وہ آپ کا الزام یہ ہے کہ سیفی صاحب نے جب وہ بات کی تو اس عورت کا اخراج ہوا. اب اخراج ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جماعت کے نظام میں سے وہ نکالی گئی, جس کا ایک آفیشیل ایک جماعت کا ایک سسٹم ہے. پہلی بات ہے کہ وہ آپ کو کیسے پتا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ سارا معاملہ اگر آن ریکارڈ ہوا ہے, براڈز لگی ہیں, تو آپ مجھے مہربانی کر کے وہ چیز بھیجیں. اور اگر اس کے رسپونڈ میں جماعت نے وہ کیا ہے, تو پھر اس کا ڈیفینیٹلی مطلب یہ ہے کہ اس عورت نے پبلکلی یہاں پہ اس چیز کو سیکنڈ کیا ہے. نہیں میرا اس کا خیال بھی ہے, پروف آپ کے پاس ہوگا سر. طاہر صاحب میرا خیال ہے کہ کرنے سننے میں کوئی ہو رہی ہے بات, مس کمیونیکیٹ ہو گئی ہے. وڈائز صاحب کے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس وجہ سے خاتون کو نکالا گیا. خاتون کا اخراج ہوا ہے, یہ بات ٹھیک ہے, اور اس کا پتہ ہمیں خاتون کے منہ سے ہی پتہ چلا ہے. خاتون نے وہاں اپنے ملک میں ڈنمارک میں وہ رہتی ہیں, وہاں سے انہوں نے سنا ہے, سویڈن میں رہتی ہیں, وہاں سے انہوں نے جو لوکل جماعت ہے ان سے سنا ہے کہ ان کا اخراج ہو گیا ہے اور ان کا کیس عدالت میں چل رہا ہے. وہ تو ایک الگ بات, لیکن اس وجہ سے ان کا اخراج نہیں ہوا کہ انہوں نے اعظم سیفی کو جواب دہ کیوں ٹھہرایا. ان کا اخراج الگ وجہ سے ہوا ہے. اعظم سیفی کے ساتھ ان کی بات ہوئی تھی اور اعظم سیفی نے یہی جواب دیا تھا جو میں نے عرض کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا طریقہ تبلیغ ہے. الزامی رنگ میں آپ لوگوں نے یہ ریکارڈنگ آپ ضرور سنیے گا. آپ لوگوں نے تھوڑی دیر پہلے یہی کہا کہ جماعت سے اسی بنیاد پہ اس کا اخراج ہوا. چلیں وہ مس کمیونیکیشن ہوگی. اس بنیاد پر نہیں, ہم نے نہیں اس بنیاد پر نہیں بڑھایا. صاحب نے کہا نہ ہی ہم دوسری آخری مین امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ہر روز مجھے انویٹیشن آتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ, شان پہ, صبح شام جماعت احمدیہ
کیونکہ میں آسٹریلیا میں ہوتا ہوں تو ہر روز ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ ایسے پروگرامز ود ان اے ویک سم ٹائم 2 4 ہو رہے ہیں، ویکلی ہو رہے ہیں، فورٹ نائٹلی ہو رہے ہیں، منتھلی ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ غیر مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیں اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان اور ان کا مقام کیا ہے۔ یہ چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے ڈیلی دیکھتا ہوں، جو چیز میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کیا میں اس کو سچ مانوں؟ میرا آپ سے سوال ہے، وڑائی صاحب آپ دے دیں، نذیر صاحب آپ جواب دے دیں اس چیز کا، چاہے ایمانداری کے ساتھ دیجیے گا، شرط یہ ہے ٹھیک ہے۔ ایک چیز جی میں اس کو مکمل کر لیتا ہوں، جزاک اللہ، صرف 30 سیکنڈ۔ تو ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ جماعت صبح شام جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ اس قسم کے ایونٹس اور تربیت اور اپنے آمدیوں کی تربیت کے لیے دن رات جان لگا رہی ہے، اور میں نے مطلب سامنے بیٹھ کے جو ہے آمدیوں سے اس چیز پہ مکمل ابھی تک اپنے آپ کو مطمئن کیا کہ ان کے عشق میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں میں کر سکتا، اور جماعت کا بھی یہی سٹینڈ ہے جتنا میرے ابھی تک علم میں آج تک، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی انڈیویجول یہاں پہ اس طرح کی چیز کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بھی ذمہ داری بنتی ہے، اگر آپ لوگ مجھے کوئی اس طرح کسی کا بھی کچھ دیتے ہیں، میں انشاءاللہ اپنی طاقت کے مطابق میں اپنے حضور کو بھی خط لکھوں گا، اس پہ جماعت کو بھی انفارم کروں گا، اور میں ان سے توقع کروں گا کہ مجھے اس کا جواب دیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں جماعت کا نظام کیا ہے، کیونکہ میں تو وہی نو موبائل ہوں، میرا تو سوال کرنا میرا حق ہے۔ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی ہمارے بنیادی عقائد پہ کسی قسم کا کوئی شخص سوار کرتا ہے، اس کا جواب دے اس کو ہونا پڑے گا۔ کہ ہم دیکھ لیں، ہم لاوارث تو ہے نہیں، ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے سر پہ جو ہے وہ خلیفہ وقت موجود ہے، وہ جماعت میں سیدھا سادہ خراج کا نظام ہی اس لیے کہ کوئی شخص جو ہے وہ حد کراس کرے اس کو اٹھا کے باہر مارا جاتا ہے، کسی کا کوئی اثر و رسوخ کام نہیں کرتا۔ جی آگے آپ کریں، بات رکھیں، جزاک اللہ۔ پہلی تو بات یہ ہے جو آپ نے کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جو جماعت احمدیہ کا سٹانس ہے نا، وہ کسی دن آپ اس موضوع پر براڈ لگائیں۔ میں جماعت احمدیہ کی بیان کردہ سیرت النبی ان کی کتب سے پیش کروں گا۔ بڑائی صاحب کی براڈ لگا لیں یا آپ اپنی براڈ لگا لیں، مجھے موقع دے دیں، میں بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو کیسے ڈسٹورٹ کیا جا رہا ہے، کیسے اس کو خراب کر کے بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہاں باہر بورڈ لگایا ہوا ہو جلسہ سیرت النبی یا براڈ نبی پاک کی سیرت پر ہونے لگی ہے، جو مرضی بورڈ کے اوپر لکھ کر لگا لیں، لیکن جو کچھ نبی پاک کی سیرت بیان کی جاتی ہے جماعت احمدیہ کی طرف سے، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے وہ نبی پاک کی سیرت کو بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت میں دوں گا، میرے پاس وہ فولڈر ہے پورا بنا ہوا، اس پر میں نے اوپر لکھا ہوا ہے جماعت احمدیہ کی بیان کردہ سیرت النبی، وہ وہاں سے میں آپ کے سامنے رکھوں، وہی وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ جب آپ ایک نئی بات سنتے ہیں ان سے، جس طریقے سے بھی سنتے آپ کے ذہن میں وہ فکس ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے آپ کے ذہن میں وہ بات تھی نہیں، جس طرح کی انہوں نے سنائی آپ کے ذہن میں وہی نقشہ بن گیا کہ نبی پاک کی ذات اسی طرح کی تھی، نبی پاک کی سیرت اسی طرح کی تھی، نبی پاک کی شجاعت، دلیری، خوبصورتی، حسن و جمال اسی طرح کا تھا جس طرح کا یہ بیان کر رہے ہیں۔ نبی پاک کا وحی کو سمجھنا، بیان کرنا، گفتگو کرنا صحابہ سے، یہ سارا کچھ اسی طرح کا جس طرح کا یہ بیان کر، تو وہ سارا کچھ مختلف ہے، بالکل مختلف ہے اسلامک لٹریچر سے اور نبی پاک کی حقیقی سیرت طیبہ سے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ لکھیں گے لیٹر اور وہ آپ کے خلیفہ ہیں اور ان کے سربراہ ہیں تو وہ نکال دیتے ہیں، کوئی کسی قسم کا لحاظ نہیں ہوتا، یہ بھی بالکل بچگانہ بات ہے۔ ہمارے سامنے ویڈیو 2 مہینے پہلے کی ویڈیو ہے، راجہ تاول منان صاحب نے میرے سامنے کہا کہ بھئی یہ دیکھیں خلیفہ کا حکم آ گیا نا، آج کے بعد کوئی گالی نہ دے، تو انہوں نے منع کر دیا گالی۔ دیکھیں کتنے بڑے اعظموں میں ایک ہی وقت میں پھیل گیا ان کا حکم، اس کے بعد کیا گالیاں بند ہو گئیں؟ یہ پرسوں ترسوں کی بات ہے، یہ جو ابھی کل آپ کو سنائیے وڈائے صاحب کو کہ یہ وہ ابھی ریسنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی گالیاں دے رہے ہیں ہمارے احمدی اور ان سے جماعت احمدیہ سے بڑھ کر غیر احمدیوں کی زبان نرم ہے، یہ گندی گالیاں دے رہے ہیں اور ہمارے سر شرم سے جھکے جا رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں ہمارے اپنے احمدی لوگوں کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھ کر۔ تو ان کی اس بات پر کسی نے لبیک نہیں کہا، کسی نے کسی کا اخراج نہیں کیا، کسی نے گالیاں دینے سے وہ صرف نظر نہیں کیا۔ آپ کے ساتھی کنٹینیوسلی گالیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر اور شاتمیت بھی کر رہے ہیں، نبی پاک کو بھی گالیاں، اہل بیت صحابہ کو بھی گالیاں دے رہے ہیں، اور کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ آپ یہ صرف ایک آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نیریٹو، کسی قسم کا لحاظ نہیں ہوگا، اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو بندہ چندہ دے گا نا، جو بندہ ریگولرلی چندہ دے گا، اس کے خلاف کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں ہوگا، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں۔
कल परसों की बात है, नासिर साहब कनाडा ने जो मिर्जा साहब के बारे में अल्फाज कहे हैं, अगर मैं वो सिर्फ प्ले कर दूं ना, आप ये छोड़ के बराट चले जाएंगे, आप कहेंगे अहमद ने गाली दे दी है। हालांकि वो नासिर कनाडा साहब के अपने अल्फाज हैं जो उन्होंने मिर्जा साहब के बारे में कहे हैं। सुनने हैं वो अल्फाज, कोई बंदा किसी का खराज नहीं कर सकता। नबी पाक को तो छोड़ो, मूसा अलैहिस्सलाम को तो छोड़ो, दीगर अंबिया के बारे में तो छोड़ो, खुद मिर्जा साहब के बारे में उन्होंने कहा है कि मिर्जा साहब अपने साथ जना करते रहते, अपने साथ जना करते थे। सुननी है उनकी आवाज। तो ये कोई यहाँ पर इखराज खरूज कोई नहीं होता। ये नासिर साहब हैं एक नुमाइंदा जमात की तरफ से, वो बरियाम की बरात पे बैठते थे जब मैं रेगुलर जाता रहा हूँ वहां पे। अहमदी जो है नुमाइंदा अगेन वही नुमाइंदा ऑफिशियल इस तरह की बात करके ऑफिशियल नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया के नुमाइंदा शख्सियत के तौर पे वरियाम की बरात पे बैठते हैं। दूसरे अहमदी उन्हें बाकायदा सवालों जवाब पूछते हैं कुरान के ऊपर। आप इस्लाम के सुने आप जिस इस्लाम को आप इस्लाम कहते हैं, क्या आप या आमिर हट साहब उसके नुमाइंदा हैं? मेरा पॉइंट आप यार ताहिर, आप पॉइंट नहीं समझे। अगर हम इस बरात पे बैठे हैं, अगर हमने आमिर नजीर साहब को अपना इस बरात का नुमाइंदा यहाँ पे बनाया हुआ है इस्लामी साइड से, और हम इनसे मसाइल के ऊपर, इस्लामी मसाइल के ऊपर सवाल जवाब भी पूछते हैं, तो हम सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव में शख्सियात बैठी होती हैं, दूसरी शख्सियात उनसे दीनी रहनुमाई लेते हैं सवालों जवाब करके। वो बाकायदा एज ए गाइड का रोल अदा करते हैं, एज ए अनऑफिशियल। जैसे आमिर नज़ीर साहब यहाँ पे आलिम दीन तो नहीं है, लेकिन एज आलिम दीन का अनऑफिशियल एक रोल प्ले कर रहे हो। जब हम उनको, अगर मैं इनसे दीनी सवालात करता हूँ, जैसे अभी किया भी है मैंने एक आध दफा, तो मैंने इनको माना ना कि इनके जैसे दीनी जवाब के ऊपर मुझे एतमाद है। यही मकाम नासिर अहमद साहब को वरियाम की बरात के ऊपर हासिल था, जब तक मैं रेगुलरली एवरीडे मैं जाता रहा हूँ कुछ महीना डेढ़। तो नासिर साहब को बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इस मेरी बरात के ऊपर भी जब नासिर साहब आते थे, तो नासिर साहब को मैं जमात के सोशल मीडिया ग्रुप्स की तरफ से एज ए नुमाइंदा समझकर उनको ऐसे ऊपर बिठाता था और उनके ऊपर टाइमर नहीं लगाता था। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब नासिर साहब मेरे को जाती दोस्त तो नहीं है, लेकिन इसी सिर्फ उनके तारफ की वजह से कि ये जमात के अकाबर के तौर पे, सोशल मीडिया अकाबर के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि उनमें एक बुजुर्ग के तौर पे माने जाते हैं, और लोग इनकी बात को एमडीए सर्कल में, सोशल मीडिया सर्कल में अहमियत देते हैं। इनको तो इनके घर से दवाई दिलवा देते हैं। राजा ताल मनान से पूछ लें कि क्या उनका मकाम है, वो खुद उन्होंने कहा है कि ये स्कॉलर है हमारे एमडी, पूछ लें उनसे। देख लो, अगर राजा ताउल मनान साहब उनके मतलब कहें कि वो हमारे अहमदी स्कॉलर हैं, यार हमें झूठ बोलने की तो जरूरत नहीं रहता है। हमारी हर बात रिकॉर्ड हो रही है और हर बात वेरीफाइबल है। नासिर अहमद साहब जमात के एक सोशल मीडिया साइट से वेल नोन पर्सनैलिटी है, लोग उनकी रिस्पेक्ट, यार मैं उनकी इज्जत करता हूँ नासिर अहमद साहब की, उनको बुजुर्ग समझ, उनसे जाके पूछ लेना, आप जाके उनको कि अफजल बड़ाइच का आपके साथ मैं नहीं करता वो। आप उनको इस तरह नहीं प्रेजेंट करें यहाँ पे। आप एक बंदे को जिसको पता नहीं क्या उसको मेंटल इश्यूज है, उसको नहीं समझ, जैसे कि यहाँ पे लोगों ने अनजाने में आपकी साइड से भी बेशुमार लोगों ने ऐसी चीजें बोल दी हैं, बाद में उन्हें रुजू करना पड़े, उनमें से एक वो भी समझ लें। तो मैं तो उनको आइडियल एग्जांपल नहीं मान रहा। मैं तो ना सैफी साहब को ना मान रहा हूँ, ना मैं किसी और शख्स को मान रहा हूँ जो कि जमात से, भाई मैं तो जमात, मुझे पता है जमात क्या है। एक नया बंदा जो नीचे बैठे हुए आपके लिस्टेड है ना, 117 लोग, 135 लोग अदर पे सुनने वाले लोग, तो भाई इनके सामने जो इमेज रखी जा रही है जमात की, वो इमेज मेरे सामने नहीं है। आप उस चीज को समझने की कोशिश करें, नजमीर साहब करने की कोशिश करें, आप करने की समझने की कोशिश करें, मुझे उस तरीके से समझाएं कि हाँ भी मुझे कोई ऐसी बात बताएं जो कि मैं जमात से जाके सवाल करूं, और मेरी फिजिकली एक्सिस्टेंस में, मेरी मौजूदगी में अगर कोई ऐसी ज्यादती मुझे जमात की तरफ से देखने को मिलती है, मैं उसको ऑन करता हूँ। भाई ये डिजिटल सोशल मीडिया, यहाँ पे बड़ाई साहब, यहाँ पे हर रोज नए रंग का इंसान आता है, आके वो कहेगा मैं अभी, देखे ना नजीर साहब ने अब कितना हजरत मिर्जा साहब की किताबों को ये पढ़ते हैं, हवाले इन्हें पता है। अभी ये उठ के ट्विटर पे चले जाएं और जाके वहां पे ये जाके जो है अहमदी बन जाए, क्या इनको को पकड़ पाएगा? अगर ये सही सही उन हवालों को कोट करना शुरू कर देंगे जैसे कि हम अहमदी करते हैं, भाई नहीं पकड़ पाएगा। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे बैठे हुए लोग जो हैं, जो बंदा इंसाफ करेगा वो सच्चा और मुखलिस है, जो नहीं करेगा वो नहीं है।
دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں جو میرے علم میں ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے خود فرمایا کہ بھائی مجھے تو 40 اچھے احمدی مخلص احمدی مل جائے، جو ہے میرا آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ 40 سے مراد یہ نہیں کہ صرف 40 ہی چاہیے، اس سے مراد تو یہی ہے نا کہ ایک معیار کہا گیا ہے۔ اور میں دوسری چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ نے نذیر صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جی جماعت میں تو جو ہے وہ دیکھیں جی وہ حضور نے کہہ دیا، جی وہ آپ کے حضرت نے کہہ دیا تو لوگوں نے گالی دینا بند نہیں کی۔ تو سر جو ہے اگر گالی دینا بند نہیں کی تو میں آپ کے سامنے اب اس میں میرا سیدھا سٹینڈ ہے، میں اپنا سٹینڈ بتا دیتا ہوں کہ جیسے پہلے خلیفہ کو میں مانتا ہوں، میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے خلیفہ ہیں، یہاں پہ میں جوڑنا اس لیے نہیں چاہ رہا کہ آپ لوگوں نے اسے بھی مجھ پہ اختلاف ڈال دینا، جی آپ کیوں کمپیریزن کر رہے ہیں۔ دی گئی ہیں مسلمانوں کو، لوگ غلطیاں کرتے تھے۔ حضرت عمر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انصاف کے لیے مشہور تھے۔ انصاف تو تب مشہور ہوتا ہے نا کوئی جب انصاف کرنے کے لیے نا انصافی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہر جگہ ہوں گی، یہ تو دیکھیں دیکھیں نا ہمارے سر پہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ میں بھی ہر روز گناہ ہوتے ہیں میرے سے، بڑا صاحب آپ سے بھی ہوتے ہیں، نذیر صاحب آپ سے بھی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ خدا جو ہے وہ قدرت نہیں رکھتا کہ ہمارے بند اپنے بندوں سے گناہ رکوا نہیں پا رہا۔ ہمارے پاس قرآن کریم ہے، قرآن کریم سے بتائی گئی ہر وہ چیز جس میں ہمیں حق اور سچ بتایا گیا، ہم پھر بھی یہاں پہ بیٹھے جو ہیں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے؟ تو دیکھیں یہ جو برائیاں ہیں نا، معاشرتی برائیاں، یہ کسی بھی جماعت کی کسی بھی عقیدے کی ریپریزنٹیشن نہیں بن سکتی۔ آپ اگر مجھے سمجھانا چاہتے ہیں نا، دیکھیں جیسے نذیر صاحب نے ایک بات کی، میرے لیے آج پوری اس ڈیبیٹ میں ایک چیز کنسرننگ تھی۔ میں بھائی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے والا نہیں ہوں، میری عقل میں جو بات پڑتی ہے، میری عقل کے مطابق آپ لوگ مجھے جتنا بھی کم سمجھیں، وہ یہ ہے کہ جو چیز کنسرننگ ہوتی ہے میں اس کو پکڑ لیتا ہوں، اس کو نہیں چھوڑتا۔ جیسے کہ آپ نے سیفی صاحب کی آڈیو مجھے رکھی ہے، اب میں نے یہ کیا کرنا ہے، یہ آڈیو میں کسی نہ کسی عہدیدار کو بھیج کے میں ان سے پوچھوں گا کہ اگر اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے اور ایسا کوئی بھائی اس قسم کا کام کرتا ہے تو اس میں جماعت کا کیا نظام ہے؟ میں تو اس پہ آواز اٹھانا میرا حق بنتا ہے۔ اچھی بات ہے وڈائر صاحب، آپ کو یہ میں نے کام وہ میں ویڈیو کروں گا۔ آپ کی واٹس ایپ پہ پہنچ گئی ہے، آپ ان کو فارورڈ کر دیں۔ اور میرا وعدہ ہے نذیر صاحب، اس کا جو جواب ہوگا جی میں آپ بالکل، کو میں یہ 150 لوگوں میں بیٹھ کے آپ کو بتاؤں گا ایمانداری کے ساتھ، یہ میں تو زیادہ جھوٹ نہیں اچھا چھپاؤں ہوگا گا۔ کہ جو جواب آئے گا اس کو آپ سب کے سامنے پیش کریں کہ وہ جواب وہاں جی سے کیا آتا ہے، یہ ضروری جی ہے۔ نذیر صاحب، اس میں اب میری اس میں کوئی ناانصافی میں نے کی ہے تو آپ مجھے بتا دو، پکڑ لیں مجھے ادھر ہی کہ طاہر تم فلاں پوائنٹ پہ بھاگ رہے ہو۔ میں ایک پوائنٹ پہ نہیں بھاگا، میرے لیے کچھ چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں اور کچھ چیزیں میرے لیے غیر ضروری ہیں۔ غیر ضروری چیزوں پہ میں نہیں سٹینڈ لیتا، مجھے اس پہ ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ وہ میری عقل مان رہی ہے۔ اچھا یہاں کمی تو دنیا میں کوئی ایسا نظام بتا دیں جو کہ پرفیکٹ ہے، جب تک اس کو فالو نہ کیا جائے تب تک وہ پرفیکٹ نہیں ہے، جب تک نہیں کریں گے فالو تب تک وہ کمزور ہوگا۔ سیم ہمارے مسلمانوں کی حالت میں سمجھتا ہوں یہ۔ اب میں دیکھیں نذیر صاحب، میرے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ میرے سامنے بیٹھے، میں سمجھتا ہوں اگر میں آپ کا علم اپنا مقابلہ کروں تو میرا 1% ہے، آپ کا 100% ہے۔ اب آپ اس کو استعمال کس طرح کرتے ہیں ایک ڈفرنٹ چیز ہے، پر میں اپنی عقل سے کام لیتا ہوں، جو چیز سمجھ میں آتی ہے اچھی چیز آپ لوگوں سے سیکھ کے چلا جاتا ہوں، بری چیز لگتی ہے اس کو نہیں فالو کرتا۔ تو یہاں پہ آج یہ براڈ یہاں سے، اچھا نذیر صاحب اب میری آپ سے یہاں پہ ایک اور گزارش ہے، یہ بات بھی آپ نے جو ہے وہ بلکہ نہیں، یہ چھوڑیں، یہ غیر ضروری ہے، یہ کل پرسوں کا واقعہ ہے۔ چلے یہ میں آپ کے ایک بھائی کو لے کے کر لیتا ہوں، وہ موجود نہیں ہے یہاں پہ، جس سے مجھے اس چیز پہ میں نے اگلی 4 براڈی لگا دی، 5ویں مجھے لگتا ہے ضروری نہیں ہے۔ میں اپنا سٹینڈ بتا رہا ہوں، میں یہاں پہ اپنے باقی احمدی بھائیوں کا سٹینڈ نہیں بتا رہا، اور جماعت کی طرف سے تو ڈیفینیٹلی مجھے کوئی ایسا میسج کوئی کچھ نہیں آتا، انہیں پرواہ نہیں ہے میں سوشل میڈیا پہ رہوں نہ رہوں، دے ڈونٹ کیئر۔ تو انہیں پرواہ یہ ہے کہ میں اپنا جو ایک اچھا انسان بن رہا ہوں، اچھا مسلمان بن رہا ہوں، یہ ان کے کنسرنز ہیں جو مجھے بتائے گئے ہیں جماعت کی طرف سے۔ اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کی سائڈ سے، جس میں میرے والدین بھی آتے ہیں، جن عقائد کو وہ فالو کرتے ہیں، ان عقائد کو ریپریزنٹ کرنے والے، ان کو پیش کرنے والے لوگ جو ہیں ان پہ تنقید کروں۔ میں نہیں چاہتا، میرے ہاتھ کھڑے، میں نہیں چاہتا میں اپنے ہی براڈ پہ بیٹھ کے
کسی بھی مولوی صاحب کے اوپر، کسی مفتی صاحب کے اوپر، اس کا کریکٹر جیسا بھی ہے میں اس پہ بات کروں، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ آپ کے سب میں سے نکل کے آپ کے سامنے آ گیا ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتا، پر مجبوراً میں بھی انسان ہوں، کچھ برا لگتا ہے تو جا کے اس پہ بولتا ہوں. تو آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا رویہ اس طرح کا ہے. میں اس دن آیا ہوں، میں نے عرض کی ہے وڈائے صاحب کو کہ مہربانی کریں، میں اچھی بات کرنے، زبردستی انہوں نے مجھے ڈریگ کیا، مجھے ایک حضرت کا نام میرے سامنے رکھ دیا، وہ جو چانچڑا والے جو ہیں وہ آپ لوگوں کے کوئی اکابر ہیں، میں نے تو ان کو پڑھا بھی نہیں ہے، میں نے سیدھا ایمانداری سے بول دیا میں نہیں جانتا، میں پڑھوں گا جا کے، یہ میں نے وعدہ کیا تھا. تو اب مجھے کہتے ہیں کہ تم مسلمان کی تعریف بتاؤ. میں نے وہ بخاری کی حدیث ہے نا 391 وہ پیش کر دی، کہتے بتاؤ اس پہ وہ پورے اترتے کہ نہیں اترتے. آپ انصاف کرو، کیا اس سوال کی ضرورت ہے؟ میرے خیال سے تو آپ کا جو میں انداز دیکھ رہا ہوں یا جو آپ کا لیول مجھے دکھائی دے رہا ہے، آپ سے کسی قسم کا مناظرہ بنتا ہی نہیں. آپ ابھی تک ایسی بات کر رہے ہیں جو پروڈکٹیو بات ہے، اور جب پروڈکٹیو بات ہو رہی ہو تو کسی کو کارنر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. مجھے تو ڈر یہ ہے کہ جو باتیں آج کی تاریخ تک میں آپ کے منہ سے سن رہا ہوں نا، یہ باتیں پہلے بھی ہم نے کئی لوگوں کے منہ سے سنی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ، کیونکہ رہنا اس کے اندر ہوتا ہے نا، مجبوریاں ہوتی ہیں، تو وہ پھر عادی ہو جاتے. یا تو آپ اس زہر کے عادی ہو جائیں گے، آج کی مجھے تاریخ نہیں نوٹ عادت، کر لیں. میں نہیں ہوں گا. میں اپنے اچھا اگر کسی غلط چیز کا عادی ہوا، میں سنیں میرے والد صاحب کا نام ہے مقصود احمد، ٹھیک ہے، جی جی میں اگر کسی غلط چیز کا عادی ہوا تو میں ان کا بیٹا نہیں ہوں. سیدھا آپ کے سامنے کرو، دو ٹوک بات ہے. بہت کچھ اعلیٰ. رہ آپ گیا نے پیچھے اس کے ابھی بعد؟ میرے سامنے نہیں کوئی گنجائش نہیں. میں نے کہا کہ آج تک میرا جتنی دفعہ آپ سے انٹریکشن ہوا ہے، جتنی دفعہ میں نے آپ سے بات کی ہے، میری نظر میں جتنی باتیں آپ نے کی ہیں نا، ان کا مجھ سے کوئی کنکلوژن پوچھے تو یہی ہے کہ اگر یہ بندہ اگلے 6 مہینے میں ان باتوں کا عادی نہ ہو گیا تو یہ جماعت کو چھوڑ دے گا. اگر عادی ہو گیا، اس کے اندر رہے گا تو عادی ہو جائے گا. آج جس پر لعنت ڈال رہا ہے نہیں ڈالے گا، کیونکہ سلیم میر نے جب پہلی دفعہ وہ کتاب پڑھی راجپال کی تو یہاں پر ایسے لوگ تھے، انہوں نے ہمارے سامنے اس پر لعنتیں ڈالی، بلکہ اس کے ماں باپ اس کی پیدائش پر بھی لعنتیں ڈال کے گئے. پھر کیا ہوا؟ 6 مہینے بعد عادی ہو گئے، پھر یہ عادت ہوتی چلی گئی. تو یا تو آپ عادی ہو جائیں گے، یا آپ 6 مہینے کے بعد میرا اندازہ ہے کہ چھوڑ دیں گے اس جماعت کو، کیونکہ آپ کے آگے اس طرح کے کیسز اور بھی آنے والے ہیں. کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے اور ہمارے تجربے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جماعت احمدیہ کا طریقہ تبلیغ ہی یہ ہے، جس کو آپ حقارت کی نگاہ سے آج کی تاریخ تک دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اچھی بات ہے، یہ ایک پروڈکٹیو بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے ساتھ کوئی کسی قسم کا مناظرہ کرنا یا آپ کو کارنر کر کے آپ سے کسی کاغذ پر انگوٹھا لگوانا، سائن کروانے کی کوئی ضرورت ہے. آپ صحیح بات جتنی کر رہے ہیں اتنی لینی چاہیے لوگوں کو، بلکہ اس کو پبلش کرنا چاہیے، لوگ سنیں اور دیکھیں کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لیے ریڈ لائن مانتا ہوں، میں ان کے متعلق اس طرح کی نان سینس بکواس نہیں سن سکتا، بلکہ وہ کسی بھی طرف سے ہو. تو یہ ایک اس کی اچھی بات ہے، اس کی اچھی بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اچھے دنوں کا انتظار کرنا چاہیے کہ شاید یہ بندہ، اس کے دل میں اتر جائے یہ بات کہ یہ جماعت، یہ گروہ، یہ ایسے ہی تبلیغ کرتا ہے، یہ الزامی رنگ دے کے جھوٹی باتیں نبی پاک کی طرف منسوب کر کے ان کی توہین کرتا ہے، اور ان کے پاس دلائل نہیں ہے، نہ عقائد کے، نہ اخلاقیات کے، نہ معاملات کے، نہ عبادات کے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف اور صرف یہی ہے الزامی جواب، سارا دن الزامی جواب. جو بھی سوال پوچھو آگے سے کہتے ہیں ہم تو 1400 سال پیچھے جائیں گے، ہم تو نبی پاک کی مثالیں دیں گے، ہم تو صحابہ کی مثالیں دیں گے، ہم تو اہل بیت کی مثالیں دیں گے. تو اس کے علاوہ اور ان کے پاس ہے کچھ نہیں. لیکن آپ دیکھ لیں، اس پہ نذیر صاحب ایک میرا الزامی جواب پہ ایک سوال ہے چھوٹا سا آپ سے، میں تھوڑا سمجھنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو بھی نا، بڑے عرصے سے اس چیز میں یہ میرے مائنڈ کے اندر نا کہہ لیں کہ اس سے ایک چیز وہ کہہ لیں نا کہ لڑ رہا ہوتا ہے بندہ. مجھے جب ہم ایک اچھی چیز کے لیے جب مثال دیتے ہیں، میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بری، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کوئی شاطمیت کی نیت سے کوئی ایسا جوابی الزامی جواب دیا جائے. جب آپ اچھی چیز کے لیے ہم رجوع کدھر کرتے ہیں؟ ہم قرآن کریم سے مدد لیتے ہیں، حدیث سے لیتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے لیتے اچھا، ہیں. میں ایک اناؤنسمنٹ کر دوں، امتیاز صاحب آپ کے پاس مائک ہے، if you would like join to. جی کریں بھائی. کنٹینیو یار. جی، تو جب ہم اچھے کے لیے ان سے مدد لیتے ہیں، تو جب کوئی آ کے ہم پہ، ہمارے ایمان پہ، ہم پہ سوال اٹھاتا ہے، الزام لگاتا ہے، تو جب ہم ان سے دوبارہ مدد لینے واپس جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو ہمارے عقائد غلط لگتے ہیں، تو آپ اس پہ اس کو شاطمیت بنا دیتے ہیں. کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں اصل میں جیسے کہ ایک بڑا کامن سوال بتا دیتا ہوں میں آپ کو، آپ تھوڑا اور زیادہ آپ کو آسان ہو جائے گا مجھے سمجھانا. جیسے کہ حضرت مرزا صاحب پہ جب الزام لگتے ہیں،
تو میں نے زیادہ تر اپنے احمدی بھائیوں کو یہاں پہ دیکھا ہے وہ اس چیز پہ ایک آنسر کرتے ہیں کہ اسی قسم کے الزام جو ہے وہ انبیاء پہ بھی لگتے تھے. ٹھیک ہے, اب مجھے لگتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے کہ ان الزامات کی اقسام بتائی جائے کیونکہ وہ بڑی خطرناک ہے, میری دل کو اذیت پہنچتی ہے. پر اگر یہاں تک رہ کہ اگر کوئی بات کرتا ہے, میں نے دیکھا ہے ہمارے غیر احمدی بھائیوں کو وہ بھی قبول نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی تسی انی گل بھی کیوں کر چھڈی, تسی کمپیریزن ہی کیوں کیتا ہے, حالانکہ کمپیریزن کیا میں بھی نہیں. جی یہ آسان معاملہ ہے, تھوڑا اس کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. طاہر صاحب, الزامی جواب مخالفانہ گفتگو کا ایک جز ہے, ایک حصہ ہے, اس سے انکار قطعاً ہم نہیں کرتے. الزامی جواب دیا جا سکتا ہے, لیکن الزامی جواب میں اور شاطمیت میں باریک سا ایک فرق ہے, تھن لائن ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے. جو بات میں آپ کے مرزا صاحب کی طرف منسوب کر رہا ہوں, اگر سیم بات آئیڈینٹیکل اوپر کسی نبی میں پائی جاتی ہے, آپ ان کی طرف ریفر کر سکتے ہیں. دیکھو سیم آئیڈینٹیکل بات جو آپ یہاں کہہ رہے ہو, آئیڈینٹیکل بات وہاں پائی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں الزامی جواب. جو بات وہاں نہیں پائی جاتی, جب آپ اس بات کو اس پاک ہستی میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زبردستی ان کی طرف وہ بات منسوب کرتے ہیں کہ نبی پاک میں بھی یہ بات پائی جاتی تھی, آگے مسلمان چیخ چیخ کے رو رو کے دعائیاں دے رہا ہوتا ہے, یہ نبی پاک میں بات نہیں پائی جاتی, نہ جھوٹ بولو, اس کا نام شاطمیت ہے. اس کا نام ہم شاطمیت رکھتے ہیں کہ جب وہ بات وہاں موجود نہیں ہے, آپ زبردستی اس کو کریٹ کر رہے ہیں اپنے لیے الزامی جواب گھڑنے کے لیے, یہ ہے شاطمیت. اگر سیم بات پائی جاتی ہے تو وہ آپ جواب دے سکتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی بات جو آپ ان پر الزام سیم ہے, اسی طرح کی بات وہاں بھی پائی جاتی ہے. تو الزامی جواب میں اور شاطمیت میں یہ فرق ہے, اس کو سمجھا کریں. جب ایک میں رات کی مثال دے دیتا ہوں, وہاں پر ایک بندہ آیا, وہ محمدی بیگم کے بیٹے اسحاق بیگ کا سالی کا بیٹا تھا, حسینی صاحب کی براڈ پر آئے, مرزا کیسر بیگ ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں میرے خالو تھے اسحاق بیگ. میں نے کافی مہینوں سے حسینی صاحب سے فرمائش کی ہوئی تھی کسی دن میری ان سے بات کروائیں, بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اسحاق بیگ جو محمدی بیگم کے واحد بیٹے جو قادیانی ہوئے, 5 بھائیوں میں سے اکیلے تھے, وہ انہوں نے کیوں قادیانیت اختیار کی؟ کہتے ہیں ان کو کوئی خواب وغیرہ آیا, کوئی اشارہ شورہ ان کو نظر آیا. اچھا, نیچے کسی نے کمنٹ کرنے شروع کر دی مسلمانوں نے کہ یہ سارے خوابوں پہ ہی چلتے ہیں, ان کا خوابوں پہ, ان کا ساروں کا خوابوں پہ ہی ڈپینڈ ہے. ایک بندہ آپ میں سے الزامی جواب دینے کے لیے اٹھا, کہتا ہے میں جواب دینے لگا ہوں. ٹھہر جو, یہ جو نیچے کہہ رہے تھے نا کہ خوابوں پہ ان کا بھروسہ ہے, خوابوں پہ بھروسہ ہے, حضرت سلمان فارسی کو بھی خواب آیا تھا. میں کھانا کھا رہا تھا, میں نے چھوڑ کے میں نے کہا او بھائی کہاں حضرت سلمان فارسی کا خواب لکھا ہوا ہے, دکھاؤ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے, لاؤ دکھاؤ. یہ ہے وہ بات جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شاطمیت ہے, کہ زبردستی ان کی طرف وہ بات منسوب کرتے وہاں پائی نہیں جاتی. حضرت سلمان فارسی کے لیے کسی خواب کی وہ بات وہ بیان کر ہی نہیں سکتے تھے, تو زبردستی وہ غلط بات منسوب کریں. اسی طرح سے ایک دوسرے صاحب آگے, انہوں نے کہا نہیں یہ تو بیوقوف, میں سے نہیں بات کرتا ہوں. کہتے ہیں نہیں دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نبی پاک کو قتل کرنے کے لیے ارادے سے نکلے تھے نا. میں نے کہا ہاں. تو کہتے ہیں وہاں دیکھیں آئے تو انہوں نے آ کے اسلام قبول کر لیا, حالانکہ اس بات کی اس بات سے کوئی مماثلت بنتی نہیں ہے. یہاں ایک خواب کی بات ہو رہی ہے, وہاں وہ حضرت. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر اسلام ان کا قبول کرنے کا جو واقعہ ہے کہ وہ گھر سے نبی پاک کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے, اپنے بہن اور بہنوئی کے بارے میں سن کر ان کے گھر چلے گئے, ان پر جا کر اپنا غصہ اتار چکے, تو تھک ہار کے کہنے لگے بتاؤ تو صحیح وہ کلام کون سا ہے, وہ جو کلام تم پڑھ رہے تھے, جو پڑھتے ہو وہ کلام ہے کون سا. جب وہ کلام پڑھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان پر رکت طاری ہو گئی, دل ہی بیٹھ گیا کہ یہ بات تو سچ ہے, اس کلام میں کون سی غلط بات ہے, اتنا پاک کلام ہے. میں نے کہا آپ کے مرزا صاحب کا کلام ہے, وہ آپ پیش ہی نہیں کسی کے سامنے کر سکتے, آپ تو شرماتے ہیں. روحانی غذائن کا صرف دوسرا کیمرہ کھول کے سامنے کر دو, بندہ لڑنا شروع ہو جاتا ہے, گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے. تو آپ کا اور ان کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں, زبردستی آپ ان کی طرف منسوب باتیں کر کے ان میں سے اپنا الزامی جواب گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا نام شاطمیت ہے. جی جی, ایک تو امتیاز صاحب کو ویلکم, امتیاز سے ویلکم آپ کو. اور آئی ہوپ کہ آپ کو ٹاپک کا کچھ اندازہ ہے, کیونکہ کافی دیر سے یہ براڈ لگی ہوئی ہے. اور ایک اسپیشل سیشن میں نے کال کیا تھا ایکچولی مولانا نصر اللہ صاحب کے لیے, جنہیں میں نے کل ڈسکور کیا تھا ایک ہوسٹ ٹو ہوسٹ سیشن میں طاہر کے ساتھ ان کا ہو رہا تھا, اور اس میں کچھ اور بھی اس سے پہلے ہوسٹ ٹو ہوسٹ سیشن سے, اور ان کے کانٹینٹ اور اس کے ٹیکٹکس کے اوپر اسپیسیفکلی
اور مولانا صاحب کو بھی تھوڑا سا تعارف کروانے کے لیے یہ اسپیسیفک سیشن ہے، اور جو اس کے بائی پروڈکٹ کے طور پہ میں کٹ شارٹ کر دوں ساری چیز کو شارٹ سرکٹ کرتے ہوئے، کہ اس کے ریزلٹ کے طور پہ طاہر نے یہ ایگری کیا میرے ساتھ کہ ہی وڈ فالو دا نوبل پریکٹس آف اسپریڈنگ ہز میسج وچ ایور ہی وانٹس ٹو بیسڈ اپان دا نوبل پرنسپلس. تو یہ بیسیکلی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے یہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہے، اور ہی ایگریڈ ود دا